حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد، تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ، اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کہلاتا، یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر، چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں۔ حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو گیا، حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ، حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ۔ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ، تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ۔ حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا، اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو۔ حضور کی امی بیوہ ہوئی اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا۔ تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے۔ جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلع الفجر حق کہے، آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں۔ عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں، تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے۔ اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی، طبیعت بدلنا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی۔ تو ام ایمن سے کہتی ہیں ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے، اس پر چڑھتی ہیں۔ اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول، 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں۔ کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں، اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے، بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں۔ بس
ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے. یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے. حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں. میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو. آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے. نعرہ تکبیر. ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی، یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے. کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا. گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے. رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے. ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا،
اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی۔ شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے۔ حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ایمن میری امی، ایمن میری امی۔ ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے۔ جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا۔ ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے۔ جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی۔ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی۔ رو رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ایمن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی۔ حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ۔ یہ ماں ہے، آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے۔ پتہ نہیں ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ایمن جانے حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوہ گر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے۔ جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا، بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ کھیلتے رہو واٹس ایپ، دیکھتے رہو فلمیں، رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو۔ جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی۔ اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں وقت دیں، ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں، لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں۔ اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے، صحابہ دوڑ پڑے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا، 53 سال، اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، جیسی حضرت آمنہ کا نام یاد ہے۔
وہ آمنہ کسی کا بیٹا ولی, کسی کا بیٹا غوث, کسی کا بیٹا قطب, آمنہ کا بیٹا محبوب خدا. حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. صحابہ سب مل کے رونے لگے, حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے. حضور کی امی یاد آئی ہے, آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی, ماں یاد آئی ہے نبی کو. پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ, اس وقت میری ماں حضرت آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا, کیسا ہوتا, کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ, میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. میری ماں مجھے آواز دیتی. سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ. یہ ماں ہے, یہ ماں کا مرتبہ ہے. لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار, موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس, باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. یاد رکھنا, کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ, ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے.